گل لیلا اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کسی گاؤں میں ایک زمیندار رہتا تھا۔ زمیندار جب تک جوان تھا تو خوش و خرم زندگی گزار رہا تھا، لیکن عمر بڑھنے کے ساتھ ہی ہر وقت فکر مند اور پریشان رہنے لگا کہ میرے بعد میرے بچوں کا گزارا کیسے ہوگا۔ اس لیے وہ سوچتا تھا کہ اتنے پیسے جمع کیے جائیں کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے بچوں کے پاس پیسوں کی کمی نہ ہو۔ ایک روز اس نے اپنے منشی کو بلایا اور پوچھا کہ مجھے ذرا حساب کر کے بتاؤ کہ میرے پاس کل کتنا سرمایہ ہے اور کتنے عرصے تک میرے اور میرے بچوں کے لیے کافی ہوگا۔ کتنے سالوں تک میرا خاندان ان پیسوں سے اپنی ضروریات پوری کر سکے گا۔ اس کا منشی جانچ پڑتال کرنے لگا تو کافی دن لگ گئے۔ منشی نے بتایا کہ میں نے آپ کے روزانہ خرچے کو نوٹ کیا ہے۔ جتنا آپ اور آپ کی فیملی ایک دن میں خرچہ کرتی آئی ہیں، اگر آپ اسی حساب سے ہی خرچہ کرتے رہیں تو آپ کا موجودہ سرمایہ آپ کی آئندہ آنے والی 2 نسلوں کے لیے بھی کافی ہوگا، یعنی آپ کے بچوں اور آپ کے پوتوں کو بھی کبھی پیسے کی کمی نہیں ہوگی۔ زمیندار یہ سن کر خوش ہونے کی بجائے مزید پریشان ہو گیا اور منشی سے کہنے لگا، صرف 2 نسلوں کے لیے تو پھر میری تیسری اور چوتھی نسل کا کیا ہوگا؟ وہ اپنا گزارا کیسے کریں گے؟ زمیندار اپنی تیسری اور چوتھی نسل کے غم میں دن رات پریشان رہنے لگا، جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو گیا۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں اور حکیموں نے اس کا علاج کیا مگر کوئی افاقہ نہ ہوا۔ ایک دن زمیندار کا ایک دوست اس سے ملنے کے لیے آیا۔ وہ اس کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا اور اس سے کہنے لگا کہ تم نے اپنا کیا حال کر رکھا ہے؟ خدا کا دیا سب کچھ تو ہے تمہارے پاس، پھر اتنی پریشانی کیوں؟ زمیندار نے سارا ماجرا بتایا اور اپنی تیسری اور چوتھی نسل کی فکر مندی کے بارے میں بتایا۔ زمیندار نے کہا، میں یہ سوچ سوچ کر پریشان ہوں کہ میری وہ نسل اپنی ضرورتیں کیسی پوری کریں گی۔ اگر ان کے پاس پیسوں کی کمی ہو گئی تو کیا ہوگا، اور اگر اس بات کی فکر میں نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ دوست زمیندار کا مسئلہ سمجھ گیا۔ اس نے زمیندار سے کہا کہ کل ہم ایک سمجھدار بزرگ کے پاس چلیں گے، ان کے لیے کھانے پینے کی کچھ چیزیں بھی لیے جائیں گے اور وہ تمہارے مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل بھی دیں گے۔ اگلے دن دونوں اچھا سا کھانا لے کر اس بزرگ کی درسگاہ پر پہنچ گئے۔ بزرگ نے بڑی خوش دلی سے ان کا استقبال کیا اور اپنے شاگردوں کو آواز دے کر کہا، زمیندار صاحب آئے ہیں اور ہمارے لیے کھانا بھی لائے ہیں، ان کا شکریہ ادا کریں اور ان سے کھانا وصول کر لیں۔ شاگردوں نے کہا، لیکن ہمارے پاس تو آج کا کھانا پہلے سے ہی موجود ہے، کوئی ہمیں پہلے ہی کھانا دے گیا ہے، اب ہمیں اور کھانا نہیں چاہیے۔ یہ بات سن کر شیخ صاحب نے زمیندار سے معذرت کر لی کہ میں معافی چاہتا ہوں، ہمیں اس کھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارے پاس تو آج کا کھانا پہلے سے ہی موجود ہے اور ہمارا یہ اصول ہے کہ ہم صرف ایک دن کا کھانا ہی قبول کرتے ہیں۔ جو سب سے پہلے آ کر ہمیں کھانا دے جائے ہم اس سے لے لیتے ہیں اور اس کے بعد جو بھی آئے ہم اس سے معذرت کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ زمیندار نے کہا، شیخ صاحب مہربانی کر کے آپ اسے قبول کر لیں اور آپ اسے کل کھا لیجیے گا، اس طرح آپ کو کل کے کھانے کی فکر بھی نہیں رہے گی۔ بزرگ مسکرائے اور بولے کہ ہم صرف آج کی فکر کرتے ہیں، کل کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی، کل کی کل دیکھیں گے۔ زمیندار بزرگ کی یہ بات سن کر حیران ہوا۔ شیخ صاحب نے مزید کہا کہ ہم کل کے کھانے کا فکر اس لیے نہیں کرتے کیونکہ جس خدا نے آج ہمارے کھانے کا بندوبست کیا ہے وہی کل بھی کرے گا، پھر پریشانی کیوں؟ اصل میں ہمیں جس کل کے لیے فکر مند ہونا چاہیے اس کل سے مراد آخرت ہے، نہ کہ دنیا۔ پیارے ساتھیوں، اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ وسلام۔